بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹ ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ آج بروز ہفتہ 4 اپریل سن 2020 اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 10 شعبان سن 1441 ہجری ہے۔ میں آج اپنی اس ویڈیو میں یورپی یونین کی جانب سے کرونا وائرس سے لڑنے والی ممبر ریاستوں کے لیے اعلان کردہ 100 ملین یورو فنڈ کی رقم اور اس کے استعمال کے طریقہ کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات دوں گا۔ یورپی یونین ممالک اٹلی اور اسپین جیسے کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں کارکنوں کی مدد کے لیے 100 ارب یورو کا عارضی فنڈ فراہم کریں گے۔ یورپین کمیشن کی صدر اورسولا فان در لیان کے اعلان کے مطابق یونین ہنگامی صورتحال میں بے روزگاری کے خطرات کم کرنے کے لیے ایک عارضی فنڈ قائم کر رہی ہے جس کا نام شور، یہ مخفف ہے، ایبریویشن شور، یعنی کہ سپورٹس ٹو میٹیگیٹ ان امپلائمنٹ رسک ان ایمرجنسی۔ یورپین یونین کی صدر نے ٹویٹر پر ویڈیو پیغام میں کہا کہ شور فنڈ کے اجراء میں یورپی یکجہتی کار فرما ہے اور شور فنڈ بحرانی حالات میں لاکھوں ملازمتوں کو بچائے گا اور خطرہ ٹلنے کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے یورپ کی رکی ہوئی معیشت کے انجن کو دوبارہ سٹارٹ ہونے میں مدد بھی دے گا۔ شور فنڈ دفاع کی دوسری لائن کے طور پر کام کرے گا۔ یہ فنڈ ممبر ممالک میں بے روزگاری اور ذاتی آمدن بند ہونے کے خلاف ملازمت پیشہ اور کاروباری لوگوں کی مدد کرے گا۔ شور فنڈ 100 ارب یورو کی امدادی اسکیم ہے جو ممبر ممالک کے واضح کردہ طریقہ کار کے مطابق دی جائے گی۔ اس فنڈ کا مقصد رکن ممالک کے قومی اداروں کی طرف سے کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کی مدد کی کوششوں اور یونین میں اختیار کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کی تکمیل ہے۔ اس فنڈ میں یورپی یونین کے ممالک بشمول اٹلی، اسپین اور جرمنی میں کرونا وائرس کے بحران میں اچانک متاثرہ ملازمین کی مدد کی اسکیمیں موجود ہیں۔ ساتھ ہی یورپین کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ شور فنڈ ایڈ ہاک بنیاد پر اور محدود مدت کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ یہ فنڈ مستقل طور پر یورپین یونین میں بے روزگاری کی انشورنس اسکیم نہیں بن سکے گا۔ اس فنڈ کے اجراء کی بنیاد یورپین یونین کے قانون کا آرٹیکل 122 ہے۔ یورپین یونین کے قانون کا آرٹیکل 122 غیر معمولی بحران کے وقت رکن ممالک کی مدد کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے پہلے آرٹیکل 122 یورپ میں آنے والے مالی بحران کے وقت استعمال ہوا تھا۔ ممبر ریاست کی درخواست پر یورپین کمیشن مختصر مدت کی اسکیموں کی تصدیق و تشکیل کے بعد سفارشات یونین کے ایگزیکٹو بورڈ کو پیش کرے گا۔ یونین کا ایگزیکٹو بورڈ کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر تکنیکی طریقوں کو طے کر کے رقم کا اجرا کرے گا۔ شور فنڈ سے کسی بھی ممبر کو 60 ارب یورو سے زیادہ نہیں مل سکیں گے۔ یورپین یونین نے اگلے ہفتے شور فنڈ پر مزید گفتگو کے لیے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ یورپین یونین کے آئندہ اجلاس میں کرونا وائرس کے یونین کی معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے نئے ذرائع بھی تلاش کیے جائیں گے۔ یہ تھے جو یورپین یونین کی طرف سے اٹلی اور اسپین، جو کہ یونین میں سب سے زیادہ ممالک اس کرونا وائرس سے متاثر ہیں، ان کے لیے امداد کا اعلان۔ یونین اور اٹلی کے درمیان پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ وبا پھیلی ہے، امداد کے حوالے سے ایک نزاعی صورت بنی ہوئی تھی۔ اٹلی چاہتا تھا کہ ہمیں ہنگامی حالات میں یونین کی طرف سے فوری امداد ملے، مگر یونین کی صدر محترمہ اورسولا کا موقف تھا کہ ہم باہمی مشاورت کے بغیر کچھ بھی جاری نہیں کر سکتے۔ خیر، دیر آئے درست آئے، یونین نے ایک درست سمت میں قدم اٹھایا۔ جیسے ہی کرونا وائرس کے حوالے سے یا کوئی اور بھی اپڈیٹس ملی تو میں اپنے ویورز کے ساتھ ان چیزوں کو ضرور شیئر کروں گا۔ شکریہ۔ آخر میں ایٹ ٹی وی کے ویورز کو کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔
شکریہ، اللہ حافظ.